السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ متفقہ مذمتی قرارداد منظور، فرانس سے پاکستانی سفیر واپس بلانے کا مطالبہ۔ سویڈن اور ناروے میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت، قرارداد میں OIC کا اجلاس بلانے پر زور، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر پاکستان کا سفارتی سطح پر بھی احتجاج۔ فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلات تھما دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ دنیا نوٹس لے، فرانسیسی صدر کے اقدامات امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ گستاخانہ خاکوں پر پوری امت مسلمہ تڑپ اٹھی۔ اردن، شام، لیبیا، فلسطین اور بنگلہ دیش میں فرانس کے خلاف شدید احتجاج۔ عرب ممالک کی جانب سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ ترک صدر کا بھی فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان۔ کہا یورپ کے رہنما فرانسیسی صدر میکرو کا اسلام دشمن ایجنڈا مسترد کر دیں۔ بھارت پاکستان میں انتشار کے لیے افغان سرزمین استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت سے دوستی کی بہت کوشش کی لیکن RSS نظریاتی طور پر پاکستان کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک افغان تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب۔ بھارت میں مسلمانوں سے جو سلوک آج ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں ہوا۔ افغانستان میں تشدد میں کمی کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت، فوج اور تمام ادارے چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جنگ بندی ہو اور امن آئے۔ پاکستان منتخب افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آرمی چیف سے ترک وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاک ترک دفاعی تعاون پر بات چیت، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاریخی برادرانہ تعلقات ہیں جو اب دیر پا شراکت داری میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ترک وزیر دفاع نے خطے میں امن اور استحکام اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور کامیابیوں کو سراہا۔ قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف قرارداد پیش کرنے پر بھی ہنگامہ۔ حکومت اور اپوزیشن اپنی اپنی قرارداد لے آئے۔ وزیر خارجہ کی جانب سے اپوزیشن کو غدار کہنے پر احسن اقبال برہم۔ کہا عوام کے منتخب نمائندوں کو غدار قرار دینے والوں کی زبان کھینچ لیں گے۔ راجہ پرویز اشرف اور وفاقی وزیر اسد عمر کی جانب سے قرارداد پیش کرنے پر تنازع کو شرمناک قرار دے دیا۔ حکومت کے درجن بھر لوگ رابطے میں ہیں۔ خواجہ آصف کا دعویٰ، کہا وفاق نے سندھ پر حملہ کیا اور IG سندھ کو اغوا کیا گیا، ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ اپوزیشن اور بھارت کا بیانیہ ایک ہے۔ اداروں کو متنازع بنانے والوں اور بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگوانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کراچی میں کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ ڈرامہ قرار۔ اسلام آباد میں بیٹھی تبدیلی سرکار اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ معاشی بحران، مہنگائی اور غربت صرف پیپلز پارٹی ہی ختم کر سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کھمنگ میں جلسے سے خطاب، کہا گلگت بلتستان کو PTI کی تبدیلی کے نام پر تباہی سے بچانا ہے۔ یہ صرف ایک الیکشن نہیں، گلگت بلتستان کا مستقبل ہے۔ ماضی میں گلگت بلتستان کو حقوق دلوائے، مستقبل میں بھی دلوا کر رہیں گے۔ مفرور لوگ عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن عوام کو اداروں کے خلاف بھڑکا رہی ہے لیکن اس طرح ان کی کرپشن بچ نہیں سکتی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان۔ فواد چودھری کی اپوزیشن میں جلد پھوٹ پڑنے کی پیش گوئی، کہا نواز شریف کے 15 جنوری تک واپس آنے پر اس تحریک سے جان نکل جائے گی۔ علی زیدی بولے کہ PDM سرکس والے مودی کی زبان میں فوج پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔
عمران صاحب اور سلیکٹڈ ٹولہ گھر جانے کی تیاری کریں، اب عوام جھوٹ، فریب اور دھوکے میں نہیں آنے والے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران صاحب کا پلان تو IMF جانے پر خودکشی کا تھا، لیکن انہوں نے پورے ملک کو بھکاری بنا دیا۔ احسن اقبال بولے کہ ملک میں فوری انتخابات کروا کر اس نااہل حکومت سے چھٹکارا لازمی ہو چکا۔ مکس اچار پارٹی ایک سرکس کی طرح عوام کو محظوظ کرنے میں مصروف ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اپنے خاندان کرپشن کے کھربوں ڈالرز اور 100 سوٹ کیسوں سمیت لاپتہ ہیں۔ سیاست میں چور دروازے سے داخل ہونے والے نواز شریف آج جمہوریت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ بلاول زرداری نے عمران خان پر بلوچستان کے جزائر پر قبضہ کرنے کا مضحکہ خیز بیان داغا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ان خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ اور بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی نے فرانس، سویڈن اور ناروے میں ہونے والے اسلام مخالف اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری نے فرانس سے پاکستانی سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسلام آباد سے دیکھیے عبدالرزاق کھٹی کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت شروع ہوا تو خواجہ آصف نے اپوزیشن کی جانب سے فرانسیسی صدر کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بیان کے خلاف قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران حکومت اور اپوزیشن کے سینئر ارکان اسپیکر ڈائز کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ حکومتی ارکان ایک قدم پیچھے ہٹے اور خواجہ آصف کو بولنے کا موقع دے دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے، آج توہین رسالت جیسے ایشو پر سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خواجہ آصف اور شاہ محمود قریشی کی تقاریر کے دوران ایوان میں سیٹیاں بجتی رہیں، ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے رہے۔ خواجہ آصف بولے، حکومت کا وقت پورا ہو گیا، FATF پر کیوں ناکام ہوئے؟ لیجسلیشن کے لیے بھی سلیکٹرز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور FATF کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم نے پورا تعاون کیا ہے، پھر بھی جو ہے آپ جو ہے گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکلا سکتے۔ فیڈریشن نے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، ان کا IG جو ہے ان کا اغوا کیا۔ شاہ محمود قریشی فوراً جواب دیتے ہوئے بولے، بتائیں FATF میں پاکستان کو مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں ڈالا گیا تھا، آج اپوزیشن بھارت کی زبان بول رہی ہے۔ صاحب نے FATF کا تانا دیا اور FATF میں تو تمہاری حکومت لے کر گئی تھی پاکستان کو نون کے دور میں۔ پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ بلوچستان میں کھڑے ہو کر ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حکومت اپوزیشن کی تکرار میں راجہ پرویز اشرف نے مناسب بات کی اور کہا کہ کم از کم آج ہمیں یہاں تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ آج ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اسد عمر نے مداخلت کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اجلاس 10 منٹ ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متفقہ قرارداد پیش کرتے ہوئے فرانس، سویڈن، ناروے میں قرآن اور صاحب قرآن کی توہین کی مذمت کی اور اس حوالے سے عالمی قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ عبدالرزاق کھٹی، اسلام آباد، اب تک۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں۔ سینٹ نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں توہین آمیز اقدامات کی فرانسیسی حکومتی سرپرستی کو افسوسناک قرار دیا گیا۔ سینٹ نے عالمی برادری سے نفرت انگیز اقدامات روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ارکان سینٹ نے فرانس کی معافی مانگنے تک سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دیکھیے بہزاد سلیمی کی رپورٹ۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم